اچھا چلیے خیر، ٹائم بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. جی اور کچھ سوالات اگر ہوں تو وہ آپ کریے، انشاءاللہ جلدی سے اس کا جواب دے دیتا ہوں. جی جی، جیسا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن کے معاملہ ہے، اب عید کا وقت قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، تو ایسے میں ہم عید کیسے منائیں، اور عید کی نماز کے تعلق سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے اس تعلق سے عید کی جو نماز کی شرط ہے، وہ جو جمعے کی شرطیں ہیں وہی ساری شرطیں کی نماز میں ہیں، کچھ کم و بیش ایک دو شرطوں کے اضافے اور حذف کے ساتھ، ہے نا. لیکن اس میں ایک شرط ہے اذن عام، جو عیدین میں بھی ہے اور جمعہ میں بھی ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اگر 5 لوگوں کی اجازت ہے تو اور جو لوگ بچے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں پہ عید کی نماز قائم کر لیں. تو اس تعلق سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید کی نماز اگر ہم گھر میں قائم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اذن عام کی شرط جو ہے وہ فوت ہو جائے گی. اذن عام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اجازت ہو کہ وہ آ کر عید کی نماز ادا کر لے. ظاہر ہے کہ جب گھر میں نماز عید کی ہوگی تو ہر ایک کو اجازت نہیں ہوگی اور وہ عید کی نماز ادا نہیں کر پائے گا، ظاہر سی بات ہے. تو اس لیے جو ہے وہ اذن عام کی شرط جو ہے وہ فوت ہو جائے گی، اس لیے عید کی نماز ہم گھر میں ادا نہیں کر سکتے. دوسرا جو ہے امام معزون، یعنی ایسا امام کہ جس کو بادشاہ اسلام کی طرف سے اجازت ملی ہو کہ وہ عید کی نماز پڑھائے. ظاہر ہے کہ جو گھر میں نماز پڑھائیں گے عید کی، وہ جو امام ہوں گے تو وہ تو بادشاہ اسلام کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہوگی نماز پڑھانے کی. تو ایسی کنڈیشن میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتے. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوگا کہ بادشاہ اسلام کا تو یہاں پر دخل ہے نہیں، تو پھر قاضی شہر کا دخل ہونا چاہیے. قاضی شہر کا بھی دخل نہ ہو، قاضی شہر نہ ہو تو عالم علماء بلد کا جو ہے وہ دخل ہونا چاہیے، جو اس شہر کے بڑے علماء ہیں ان کی اجازت سے جو ہے وہ اجازت پائیں گے اور نماز پڑھائیں گے. اگر وہ بھی نہ ہو تو خاصۃ المسلمین کی اجازت کا دخل ہوگا، جو خاص مسلمان ہیں باشرع، جن کی باتوں کا اعتبار ہے، ان کی اجازت سے امام جو ہے وہ نماز پڑھائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر گھر میں عید کی نماز قائم کر لیں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ ہر امام کو جو ہے وہ بادشاہ اسلام کی طرف سے یا قاضیان شہر کی طرف سے یا جو ہے وہ علماء بلد جو سید علماء کرام ہیں ان کی جانب سے یا خاصۃ المسلمین کی طرف سے ان کو اجازت مل جائے. تو اس لیے یہ والی بھی جو شرط ہے یہ بھی فوت ہو جائے گی. تو اس لیے گھر میں عید کی نماز ہم قائم نہیں کر سکتے. تیسرا یہ کہ عید کی نماز یہ شاعر اسلام میں، شاعر اسلام کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر گھر میں قائم کر لیں تو پھر کوئی شعار کہاں رہا. تو شعر اسلام ایک خاص چیز کا نام ہوتا ہے، اور عید کی نماز ایک خاص جگہ پر ہوتی ہے اور خاص وقت میں ہوتی ہے اور اس کے لیے خاص اہتمام ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم گھر گھر میں جس کو چاہیں کھڑا کرتے ہیں اور جس کو چاہیں جو ہے وہ ہم لاتے ہیں. عید کی نماز کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ عید کی نماز جو ہے وہ گھر میں ہم ادا نہیں کر سکتے. اس کے لیے جو علماء کرام نے اور مفتیان کرام نے اور جو تمام لوگوں نے یہ بات پیش کی ہے کہ جو 4-5 لوگ جن کو اجازت ہے وہ جا کے عید کی نماز وہاں پڑھ لیں، اور جو لوگ بچیں وہ اپنے اپنے گھروں میں نماز چاشت یا نماز شکر جو ہے وہ ادا کر لیں، اور
وہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو اس معاملے میں وہ جو لوگ وہاں نہ جا پا رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز شکر ادا کریں اور دل میں نیت یہ رکھتے ہوئے نماز پڑھیں کہ اگر مجھے اجازت ہوتی وہاں کی تو میں ضرور وہاں جا کے نماز پڑھتا۔ تو اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور پھر وہ معذور شرعی بھی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر حاکم وقت کی طرف سے روک ہو کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھیں گے یا اتنے پڑھیں گے، تو پھر ایسی کنڈیشن میں ان تمام پر عید کی نماز جو ہے واجب نہیں ہے۔ لہٰذا ترک واجب پر جو گناہ ہوتا وہ گناہ ان کو نہ ملے گا، اور وہ واجب ان پر نہیں ہے، بلکہ وہ گھر پہ اپنے اپنے نماز چاشت پڑھیں، نماز شکر ادا کر لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور یہ جو بلا پھیلی ہوئی ہے یہ اس کی جو ہے وہ اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں۔ بس یہی کریں، اور اس میں زیادہ جو ہے یہ کرنا کہ ہم پڑھ کے رہیں گے اور ہم وہاں جا کے رہیں گے، تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ دوسری جماعت بھی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں پڑھ لیں گے، عیدگاہ میں الگ ہو جائے گی، تو ایسا بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ امام معزون کا مسئلہ آ جائے گا یہاں پر بھی، اور اس کی اجازت جو ہے وہ ہر کسی کو نہیں ہوتی بلکہ خاص لوگوں کو ہوتی ہے، اور اس لیے اس شرط کے فوت کی صورت میں دوسری جماعت بھی ہم نہیں کر سکتے۔ بس یہی ہے کہ ہم صحیح طریقے سے رہیں، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، اور الحمدللہ عید کی بات آئی ہے تو الحمدللہ پورے ہندوستان میں یہ بھی دیکھا گیا اس وقت کہ جو علماء کرام کی طرف سے اور خانقاہوں کے سجادگان کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ عید کے وقت جو ہے وہ ہم شاپنگ وغیرہ نہ کریں، اور کیونکہ اس وقت غریبوں کی جو پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے، تو اس پر بھی حتی الامکان جو ہے وہ عمل ہوا ہے، اور اس بار جو ہے بہت سادگی کے ساتھ لوگ عید منائیں گے، اور رب کی بارگاہ میں سادہ مزاجی کے ساتھ نہایت خاکسارانہ انداز میں توبہ اور استغفار کریں گے، اور وہ تمام جو باتیں ہیں جو پہلے عمل میں داخل تھیں ان تمام سے توبہ کریں، تاکہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلا کو وبا کو دور فرمائے۔ اور بالخصوص میں تمام لوگوں سے گزارش یہ کروں گا کہ اس عجیب گھڑی میں، اور جس وقت مزدور بالکل بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور جو غربا حضرات ہیں چاہے وہ خاص غربا ہوں چاہے وہ عام غربا ہوں، سب کی مکمل ہیلپ ہونی چاہیے، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے پڑوسی کا معلوم ہے تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، اور اگر اللہ نے کسی کو بہت زیادہ نوازا ہے تو وہ عمومی طور پر جہاں جہاں اس کی پہنچ ہو اور وہاں پر غربا حضرات ہوں تو وہاں پر جو ہے راشن کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے، یا جس ذریعے سے بھی ہو سکے وہاں تک جو ہے وہ مدد کرے، یہ بہت ضروری ہے، اور عید سادگی سے منائے، اور عید کی نماز کے بعد جو مصافحہ اور معانقہ کا معاملہ ہوتا ہے، گلے ملنے وغیرہ کا، اس سے بھی اس وقت فی الحال باز رہیں۔ دعوت و طعام کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کے گھر جاتا ہے اور مٹھائیاں ایک دوسرے کو کھلاتا ہے، تو اس سے بھی انسان باز رہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کا مکمل خیال رکھے، اور انشاءاللہ جب یہ بلا اور وبا دور ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم پرانی روش پر آ جائیں گے، اور مکمل جو ہے وہ جس طریقے سے محبت ہمارے دلوں میں قائم تھی پہلے، اب بھی قائم ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا اظہار بھی ہوگا جب یہ بلا اور یہ وبا دور ہوگی۔ لیکن پرانی روش پر قائم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پرانے جس طریقے سے لوگ گناہ کرتے تھے اب بھی گناہ کریں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ بالکل چھوڑ کر جس طریقے سے آپس میں احباب ملتے تھے اور ایک دوسرے سے محبت بانٹتے تھے اسی طریقے سے انشاءاللہ آگے رہے گا، لیکن جب تک یہ بلا اور وبا ہے
آپس میں ہم دوری بنائے رکھیں، لیکن جو ہے وہ محبت جو دل میں ہے وہ قائم رہے. اور یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا، کسی سے لگاؤ رکھنا، اور صدقہ جو ہے ایک ثواب ہے. تو تمام لوگوں کو مل کر رہنا چاہیے، اتحاد جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور تمام لوگوں میں اتحاد ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام آج چلا، بہت بہتر رہا. منانی میاں صاحب اللہ نے کافی اچھا خطاب کیا، انہوں نے بہت اچھے پیغام دیے. جناب اشرف صاحب اللہ ادے پور سے جڑے اس لائیو پروگرام میں، انہوں نے ماشاءاللہ کافی اچھے کلام پڑھے. جناب حیدر پرتاپ بڑی بھی جڑے اور انہوں نے بھی اچھے کلام پڑھے. مبشر رضا بریلوی، انہوں نے بھی اچھے کلام پڑھے، اور ناظرین و سامعین کو انہوں نے محسوس کیا. تقریباً 2 گھنٹے سے زائد سے یہ پروگرام چل رہا ہے. تو میری آخر میں یہی گزارش ہے کہ عید نہایت سادگی سے منائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خاص خیال رکھیں. اور آپ کے چینل کے مادھیم سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ عید کی نماز جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سال میں مسلمانوں کے لیے ایک ہی بار آتی ہے. تو اس میں حکومت کو خاص نظر کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کو اس میں شرطوں کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ ان کو عید کی نماز دینی چاہیے، جس طریقے سے بھی ممکن ہوتا وہ کریں. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہی میٹنگ وغیرہ میں وہی ساری باتیں ہوں، اور یہی کہا گیا کہ وہ جو 5 لوگ نماز پڑھتے تھے، 4 لوگ نماز پڑھتے تھے، وہی عید کی نماز بھی پڑھیں گے. لیکن ہم نے ماضی قریب میں یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں، اکثر خطوں میں شراب کی دکانیں کھلیں، اور شراب لیں لوگ کلومیٹر تک لائن لگائے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائے، اور ایک دوسرے پر چڑھ کر مطلب کہ شراب کی خریداری کی. لوگوں نے قرضے لے کے شراب کی خریداری کی. یہاں تک کہ کتنی ساری ویڈیوز وائرل کہ شراب پی کر بائک چلاتے ہوئے کوئی انسان دیوار میں لڑ گیا، کوئی انسان وہیں روڈ پر لیٹا ہوا ہے، اس کو کتے چاٹ رہے ہیں. مطلب یہ عجیب و غریب جو ہے وہ بالکل ماحول بنا کے رکھ دیا تھا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ شادی وغیرہ جس کی ہے اس میں 15 سے 20 لوگوں کی اجازت ہے کہ وہ اس میں جو ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال کرتے ہوئے وہاں شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے کاروباری معاملے کو کھول دیا گیا ہے، کچھ قیودات کے ساتھ، کچھ شرطوں کے ساتھ. تو جس طریقے سے ان تمام چیزوں پر غور کر کے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اسی طریقے سے مسلمان کا یہ جو خاص تہوار جسے عید کہتے ہیں، اس میں بھی گورنمنٹ کو خاص جو ہے وہ اس میں رائے پیش کرنی چاہیے، اور ایک میٹنگ لینی چاہیے. تمام جو ہے وہ جو ان کے منتری ہیں، میٹنگ لے کے اور میڈیکل ٹیم بھیج کے جانچ کروا کے سیکورٹی کے ساتھ مکمل عیدگاہ تک تمام لوگ جائیں، اور مکمل جس طریقے سے بھی ہو سکے وہاں عید کی نماز قائم کر کے پھر وہ اپنی ہی سیکورٹی کے ساتھ ان کو گھر تک چھوڑیں. تو اس طریقے سے ممکن تھا. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جو علاقے گرین زون میں ہیں یا اورنج زون میں ہیں، وہاں پر کم سے کم اجازت ملنی چاہیے. جو ریڈ زون ہے، چلیے وہاں پر تو معاملہ کافی خراب ہے، وہاں پر کوئی بات نہیں. لیکن جو گرین زون میں ہے، جو اورنج زون میں ہے، وہاں پر میڈیکل ٹیم بھیج کے جانچ وغیرہ کرا کے عید کی نماز کے لیے ضرور چھوٹ دینی چاہیے تھی. اور اب بھی وقت ہے، کیونکہ فیصلہ لینے میں وقت نہیں لگتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے. اگر آپ سوچیں کہ عید کی نماز مسلمان نہیں پڑھ پائے گا تو پھر کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہے کہ وہ عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے، اور اس میں بہت معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے آگے. وہ اس لیے کہ بعض مسلمان ایسے بھی ہیں کہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار جب مجھے عید کی نماز کی چھوٹ نہیں مل رہی تو میرے مسلمان ہونے سے فائدہ کیا ہے؟ تو پھر وہ اپنی جان کو بھی جوخم میں ڈال سکتا ہے. تو کیونکہ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، خیر ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. اور حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ عید کی نماز کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور اس پر ایک میٹنگ لے کے اتفاق رائے کے ساتھ اس معاملے کو پاس کرنا چاہیے، اور عید کی نماز کی چھوٹ ضرور دینی چاہیے. انشاءاللہ جب عید کی نماز ہم پڑھیں گے اور مکمل
اجتماعی طور پر دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول بھی فرمائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بلائیں وبائیں سب دور ہوں گی. ایک سوال اور یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر اس پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ زکوٰۃ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کی رقم ہو یا مال تجارت ہو یا پیسہ ہو اتنا، اور عقل کا حساب لگایا جائے گا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے ہی حساب سے. اگر اتنی رقم کسی کے پاس ہے کہ جتنے میں وہ 52.5 تولہ چاندی کر سکتا ہے، یعنی 27,000 کچھ سو روپے نصاب اس بار کا ہے، تو انڈیا کے اعتبار سے تو جو ہے وہ اتنا کسی کے پاس ہے تو وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر فطرہ بھی واجب ہے. عید کی نماز سے پہلے اگرچہ وہ مالک نصاب ہو گیا، اگر وہ مالک نصاب ہو گیا تو اس پر فطرہ واجب ہے. اس کو دینے کا بھی وہی معاملہ ہے زکوٰۃ کا ہے، جس کو ہم زکوٰۃ دیں گے اسی کو فطرہ دیں گے، وہ بھی صدقے کی ایک صورت ہے. اور زکوٰۃ والے معاملے میں ہولان ہول شرط ہوتا ہے، یعنی اس پیسے پر 1 سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے. لیکن فطرے میں ایسا نہیں ہے. اگر کوئی شخص اسی دن ایک لمحہ پہلے بھی اگر مالک نصاب ہوا تو اس پر فطرہ واجب ہے. اور جو گھر کا مالک ہے اس کو یہ چاہیے کہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے وہ فطرہ ادا کرے. انڈیا کے اعتبار سے 2 کلو 45 گرام یا 47 گرام گیہوں یا اتنی رقم جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے، اور احتیاطاً اس میں کچھ بڑھا دینا چاہیے. اگر 2 کلو 45 گرام ہے تو چاہیے یہ کہ 2.5 کلو جو ہے وہ صدقہ فطر نکال دے اور یا اس کی رقم پیش کرے. اور یہ رقم بھی آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو غربا حضرات ہیں ان تک پہنچائے جائیں، اور مدارس کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن مدارس کا خیال کم رکھا جائے. بعض میں نے ویڈیوز اور میں نے پرچے دیکھے جس میں مدرسے کے لیے اعلانات ہو رہے ہیں اور اس میں مطلب تعاون وغیرہ بھی ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کا تقاضا نہیں ہے. اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ غریبوں کو مکمل پرسش ہو اور ان کا خیال کیا جائے جس طریقے سے ہو سکے، جو بھی مکمل تعاون ان کا کیا جائے. اور جب وہ ہمارے مزدور سیف رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جب وہ دعا کریں گے تو آگے مدرسہ خود بخود چلے گا. اور وہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی کے زمانے، ایک اللہ کے نبی تھے تو ان کے زمانے میں جو ہے وہ ایک شخص تھا، تو اس کی عمر جو ہے 80 سال کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ تمہاری عمر جو ہے اللہ نے 80 سال رکھی ہے، 40 سال غریبی کے اور 40 سال امیری کے. اب وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم 40 سال غریبی کے پہلے لے لو یا 40 سال امیری کے پہلے لے لو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہوں اور مشورہ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ شروع کے 40 سال مجھے امیری کے لینے ہیں یا غریبی کے لینے ہیں. کہا ٹھیک ہے، مشورہ کر لو. مشورہ کیا تو عورت ذات تو عورت ذات ہوتی ہے. اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ پہلے امیری لے لو، بعد میں پتہ نہیں کیا ہو. تو جو ہے وہ فوراً اس نے یہ کہا کہ شروع کے 40 سال جو ہے مجھے امیری کے دے دیے جائیں. تو کہا ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی نے عرض کیا تو کہا ٹھیک ہے، میں نے اس کو امیری عطا کی. وہ امیر ہو گیا. جب وہ امیر ہو گیا تو الحمدللہ اس نے خوب خیال رکھا غریبوں کا اور جو لاچار کے لوگ ہیں ان کا خوب خیال رکھا، خوب کھانا کھلایا، خوب جو ہے وہ ان کو بٹھا کے بلا کے خوب کھانا کھلایا. یہاں تک کہ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کئی وقتوں سے کھانا نہیں کھائے. جب وہ کھانا کھا کے چکم سیر ہوئے تو انہوں نے دعا کی کہ اے مولا جس نے مجھے کھانا کھلایا اس کو خوب نواز، خوب نواز. تو بیان کرتے ہیں کہ اس کی دعا میں اتنا اثر ہوا کہ جو اس کے باقی والے جو 40 سال غریبی کے تھے ان غریبوں
کی دعاؤں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیری میں تبدیل کر دیا. تو میرے خیال سے یہ وقت جو ہے وہ غریبوں کی پرسش کا ہے، غریبوں کے خیال رکھنے کا ہے، اور مکمل طور پر ان کا خیال کیا جائے، چاہے وہ فطرے کی رقم کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی رقم کی صورت میں ہو، امدادی صورت میں ہو، یا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. ہمیں ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ غیور ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ پھیلا نہیں سکتے. تو اس لیے پڑوسیوں کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر پڑوسی کو ہر پڑوسی کا حال معلوم ہوتا ہے. تو میری گزارش یہی ہے کہ ہر آدمی ایک دوسرے کا خیال رکھے. ہمارا کافی وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ناظرین سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کے حوالے سے ہمیں اپنے تاثرات نوازیے گا. اب وقت ہے دعا کا. دعا کر کے پھر ہم اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. حضرت دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم علی اللہم صل علی سیدنا نور الابصار والهدى وعلى آلہ وصحبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو آج کا پروگرام ہوا، جو نعت باری تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی بیان ہوا، سب کو اپنی بارگاہ میں اب آپ نے تاثرات پیش کیے، اپنے نکال کر شو میں شریف ہوئے، سب کی شرکت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور ہمارے مولانا غلام نثار صاحب اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں، اس میں خوب ترقی عطا فرما، اور تین دونی راج چودھری ترقی عطا فرما، اور تبلیغ دین کا یہ ذریعہ ہے کو اور کامیابی کی حد تک پہنچا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی عطا فرما. لاک ڈاؤن میں جو پوزیشن ہے لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ خراب ہے، جو غربا حضرات سے مولا غیر سے مدد فرما، اور جو تیرے نوازے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے امداد کا جذبہ عطا فرما، تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ غریبی اور بھوکمری کے کہانے سے نکل کر، دہلیز سے نکل کر، وہ اپنی بھوک کو ان کی امداد کے ذریعے سے امداد کریں. اور یہ بلا یہ وبا مولا فرماتے رمضان مبارک بھی ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور بے پناہ رحمتوں کا مولا تبارک و تعالیٰ برکت بھرے مہینے کے دوپہر کے اور تمام لوگوں کی امداد غیب سے فرما، سب کے لیے آمد میں، صبر میں، مال میں بے پناہ طرف عطا فرما خیر کے ساتھ. صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر بہت بہت شکریہ حضرت.